کیوں جی کنول جی, آر وی گیئرڈ اپ فار دیٹ, اور آر وی گیئرڈ اپ فار دا چینجز ان دی آئی ٹی سیکٹر؟ لیکن جہاں تک کرپٹو کی بات ہے, کرپٹو انیویٹیبل ہے میرے خیال میں. یہ پہلے بھی میں آپ سے ہی یہ ڈسکشن کر بھی چکی ہوں. کرپٹو نے ایکسچینج آف ویلیو کو, فنڈس کو نہیں, ایکسچینج آف ویلیو کو ڈیموکریٹائز کر دیا, ٹھیک ہے, اس کو کموڈیٹائز کر دیا. مطلب یہ کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنڈز ہیں یا کوئی چیز ہے آف ویلیو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کسی کو دے کے اس پہ کچھ ارن کر لیں, ٹھیک ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی ویلیو ملے, کوئی چیز ہو میرے پاس جس سے میں بزنس کر لوں, کچھ کر لوں, بس پیسے نہیں ہیں, میں نے آپ سے بورو کرنے ہیں. اب میں آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتی, آپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے, میں آپ کو نہیں جانتی, آپ مجھے نہیں جانتے. ہمیں بیچ میں ایک تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے جس کو بینک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تھرڈ پارٹی انشور کرتا ہے کہ آپ کا رسک بھی منیمائز ہو جائے, میرا رسک بھی منیمائز ہو جائے. وہ ایک ویل نون باڈی ہے, اس کو ہم سب ٹرسٹ کرتے ہیں, اس لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اب کیا ہوا کہ کرپٹو میں جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, اس نے اس پوری چیز کو, جو ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے ہمیں ایک تھرڈ پارٹی چاہیے ہوتی تھی, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہی ریموو کر دیا, ٹھیک ہے, ختم کر دیا. کیونکہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے جس میں ایک ٹیکنالوجی کے تھرو ہیش بنتا ہے, اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے وہ بہت سارے لوگ مل کے اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. اس کی انٹیگریٹی کو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا ایزیلی, جس کی وجہ سے ہمیں جو تھرڈ پارٹی پہ ریلائنس تھی وہ ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے یہ ایکسچینج آف ویلیو ڈیموکریٹائز ہو گیا. کوئی بھی کسی سے بھی ایکسچینج آف ویلیو کر سکتا ہے, اور اس میں انونیمٹی بھی آگے بہت ساری, جس کی وجہ سے ٹیررزم اور ایسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ان بلٹ ٹرسٹ ہے, ان بلٹ انونیمٹی ہے, اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے اوپر آپ نے ایک اور چیز ایڈ کی جسے ہم اسمارٹ کانٹریکٹ کہتے ہیں, جس میں آپ نے شرط بھی لگا دی. اس میں آپ نے کہا کہ اگر یہ آپ نے کسی سے پیسہ لیا, میں نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, اور میں نے یہ کہا کہ مجھے $2,00,000 چاہیے یہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 50,000 دیتا ہوں, فلاں نے کہا میں 20,000 دیتا ہوں, فلاں نے کہا میں 30,000 دیتا ہوں. ہم نے ایک اسمارٹ کانٹریکٹ بنا لیا کہ بائی آج جو ہے, جو بھی ڈیٹ ہے, آج مارچ میں ہم بائی 30th میں اگر میرے پاس $2,00,000 جمع ہو گئے, $2,00,000 جمع ہو گئے, تو پھر جو ہے یہ سب کے پیسے میرے پاس آ جائیں گے اور میں وہ بزنس سٹارٹ کر دوں گی. بائی 30th میں اف آئی فیل اور میں 2,00,000 انویسٹمنٹ نہیں جمع کر سکتی, تو جس کے جتنے پیسے تھے سارے آٹومیٹکلی واپس چلے جائیں گے. اسے ایک اسمارٹ کانٹریکٹ کہتے ہیں. اس میں نہ تو وہ اسمارٹ کانٹریکٹ بنا ہوا ہے, وہ پورا آٹومیٹڈ ہے, اس میں نہ تو کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے, نہ میرے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے, نہ آپ کے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. یہ بلاک چین جو ٹیکنالوجی ہے, دیٹ اٹ ٹیکس کیئر آف اٹ, دا اسمارٹ کانٹریکٹ ٹیکس کیئر آف اٹ. تو یہ ایک نیکسٹ لیول آف بلاک چین تو ابھی تک پاکستان میں سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو. ہاں, بلاک چین وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر یہ ساری کرپٹو کرنسیز بنتی ہیں, ٹھیک ہے, جو کرپٹو کرنسی کو پاسبل کرتا ہے. اور بلاک چین پہ صرف پھر کرنسی نہیں بنتی, بلاک چین کو آپ یوز کر سکتے ہیں, الیکشن میں یوز کر سکتے ہیں. بلاک چین تو کرنسی نہیں ہے, بلاک چین کرنسی نہیں ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. اس ٹیکنالوجی کے اوپر کرپٹو بنتا ہے. ہر طرح کی جو کرپٹو کرنسی ہے وہ بلاک چین کو یوز کرتی ہے. کرپٹو کرنسی از پاسبل بیکاز آف دیٹ بلاک چین. ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ کرپٹو صحیح ہے؟ دیکھیں جعلی بھی تو ہے نا, جعلی بہت ساری کرپٹوز, بہت ساری جعلی ہیں. اور جو بڑے دنیا کے ایکسچینجز ہیں, جیسے بائنانس ایک بڑا ایکسچینج ہے, یا اگر جو ٹرسٹ وردی اور بڑے ایکسچینجز ہیں, اگر وہ اس کرنسی کو, یہ ایک چھوٹا طریقہ ہے بتانے کا, کہ اگر وہ اس کرنسی کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں, تو موسٹ لائکلی اس پہ ایک ہوم ورک ہوا ہے, پتہ ہے کہ وہ. مگر بائی دا سیم ٹوکن کرپٹو جو ہے وہ اٹس آل ٹرسٹ بیس, لائک اٹس آل, وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیکشن ہوئے تو ٹرمپ کی ایک کوئن نکل گیا, اور وہ کیونکہ الیکشن میں تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ, تو وہ اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ایک دم سے. اٹس آل پرسیپشن بیس. جا کے ہماری جیسے کہ مارکیٹس چلتی ہیں, دے آر آل پرسیپشن بیس, دے آر ناٹ ایکچوئل ویلیو بیس, اینڈ کرپٹو کائنڈ آف فالوز دا سیم. ویسے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, اگر ہمارے بھائی اپنی کرپٹو لانچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں؟ میں کر لوں, مبشر بھائی کرنا چاہیں تو, میں آئی وانٹ یور اوپینین. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک ٹرسٹ گارنر کر سکتے ہیں, اور لوگوں کے پرسیپشن جو ہے وہ آپ اس میں ایک فریم ورک میں آ سکتے ہیں, اور بلاک چین بیس کرنسی کو لانچ کر سکتے ہیں. سو بٹ دا تھنگ از کہ اس وجہ سے دیر از اونلی ون پرابلم. آپ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, میں اب آپ کو سیریس بات بتاتا ہوں کہ یوان کرپٹو لانچ ہو گیا چائنا میں, اور اس کو ریزرو بینک آف چائنا بیک کر رہا ہے. تو اب جب ایک آفیشیل ریزرو بینک کسی ملک کا ایک کرپٹو کو بیک کر رہا ہے, تو اب اس کرپٹو کے اوپر یہ ڈر بھی ختم ہو گیا کہ اس کے ریزروز کہاں سے آئیں گے, فال بیک کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرپٹو
شروع میں اس لیے بینکس نے بہت بری طرح سے اپوز کیا تھا, ایک بہت بڑا مافیا ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بینکس کی ضرورت نہیں پڑے گی, بیکاز the way the بینک ہی فارغ ہو جائے گا, بینک فارغ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے ڈیموکریٹائز کر دیا, ایکسچینج آف ویلیو کو آپ نے ڈیموکریٹائز کر دیا, ٹھیک ہے. تو بینکس فارغ ہو جائیں گے. جو انٹر کانٹیننٹل ایکسچینج ہوتا تھا اس میں ایک بینک پہلے فائدہ اٹھاتا تھا, پھر دوسرا بینک دوسری ملک کا فائدہ اٹھاتا تھا, بیچ میں وہ ریمیٹنسز ایکسچینج ہوتے تھے, وہ سارا نکل گیا کرپٹو کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب تو بینکوں نے اپنی برانچز بند کرنی شروع کر دی ہیں. میں یو کے میں دیکھ کے آیا ہوں, تو بارکلیز نے کوئی 100 برانچز اپنی بند کر دی ہیں, ایچ ایس بی سی نے, انہوں نے. ہیومینٹی جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہے, ٹیکنالوجی انیویٹیبل ہوتی ہے, آپ جتنے مرضی آپ اور 5 سال بھی روک لیں, 10 سال بھی روک لیں, یہ ہوگا ہی ہوگا, آپ روک نہیں سکتے. آپ پرانے ہو جائیں گے, آپ پرانے دنیا دیکھیں, شروع میں ویسٹرن کنٹریز نے اس کو اتنا روکنے کی کوشش کی, ابھی تک جس بندے نے بلاک چین انوینٹ کی تھی اس کی اصل آئیڈینٹی کسی کو نہیں پتا کہ وہ جاپانیز بندہ ہے, ایکچولی میں اس کا ایک کوڈ نیم گوز بائی دیٹ, لائک دے ڈونٹ ریئلی نو ہو دیٹ پرسن از. تو سب نے اس کی سیفٹی کے لیے جو بھی اس کا جس وجہ سے بھی وہ چھپا رہا, بٹ دا تھنگ از کہ ہر ایک نے اس کو بلاک کیا, ہر ایک نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, سارے مافیاز نے, گورنمنٹس نے, بینکس نے اس کو اپوز کیا, مگر آہستہ آہستہ سب آ گئے اس بینڈ ویگن پہ. کنول یہ گوگل والیٹ کیا چیز ہے؟ اگر آپ نے باہر جب آپ کبھی رہے ہو, آپ نے آئی فون آپ کے پاس, تو ایپل والیٹ آپ نے یوز کیا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال سکتے ہیں, اور اس کے بعد این ایس سی کے تھرو کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو فون کے ٹیپ کے تھرو پے کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو کیری. یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا, وہ اسی طرح کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, باہر آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ جو ہے وہ فون ٹیپ کرتے ہیں, پیمنٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر پھر آپ اپنی اور بھی چیزیں ڈال سکتے ہیں, اور مرچنٹ سپورٹ, بورڈنگ پاسز ایئر لائنس کے, وہ آہستہ آہستہ گوگل کو ساری ایئر لائن سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گی, اس کے بورڈنگ پاسز ڈال سکیں گے, ٹکٹس, مووی ٹکٹس, سنیما ٹکٹس, بس ٹکٹس, ہوٹل کی ریزرویشنز, سارا کچھ جو ہے وہ جیسے والیٹ کے اندر ساری چیزیں ڈالتے ہیں. ہاں, اوبر وغیرہ بھی اسی سے پے ہو رہا ہے اب. ایگزیکٹلی, آپ جس طرح کی ساری چیزیں ڈالتے ہیں, یہ جو آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے, اوبر, کریم, یہ جتنی بھی ایپس پہ آپ کی پیمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی ابھی بھی اس پہ پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں, جیسے اسٹرائپ ہوتا ہے, پے پال ہوتا ہے, اسی کی جگہ گوگل والیٹ سے بھی, وہ ایپل والیٹ سے بھی ابھی بھی پے ہوتا ہے, اسی طرح گوگل والیٹ سے بھی آپ پے کر سکیں گے. آئی فونس پہ اوبیسلی اویلیبل نہیں ہوگا, جتنے بھی اینڈرائڈ بیس فونز ہیں ان پہ وہ گوگل والیٹ اویلیبل ہوگا, کیونکہ اوبیسلی ایپل اسے کمپیٹ کرتا ہے, اور ایپل ابھی پاکستان میں نہیں آ رہا, تو اس لیے جو آئی فون یوزرز ہیں, میرا خیال ہے بہت سارے یوزرز شفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اینڈرائڈ کے اوپر, کیونکہ اوبیسلی پیپل وڈ وانٹ ٹو یوز گوگل والیٹ. ایپل کیوں نہیں آ رہا ہے اس میں؟ ایپل والیٹ نہیں ابھی تک آیا, میں نے تو نہیں سنا کہ ایپل والیٹ آیا ہو پاکستان میں, آئی ڈونٹ نو. رئیس صاحب, تسی کو انہوں نے رائے نہیں دیتی؟ نہیں, میں انہوں نے میری رائے تو نہیں چلتے. بیسیکلی نا ایشو وہی ہے. ہم نے جب, مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور کے اندر جب راوی چین لکھ رہا تھا اور محبتوں کے زمزمے بہہ رہے تھے, اس وقت ہم نے امریکنز کو کہا کہ آپ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر دیں, اور نہیں تو یہ جو مائکروسافٹ ہے اس کے جو بیسک کورسز ہیں ان کو سرٹیفکیشن, اور ان کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کے لیے, ان کے حوالے سے ہم اس کو لیگل کاپیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں کاپی رائٹ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے ہاں جو آن لائن ٹرانزیکشن ہیں ان کی سینکٹٹی نہیں ہے. ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ ان کا کاپی رائٹ اینڈ آن لائن ٹرانزیکشن کی سینکٹٹی, یہ ان کے ہمارے اوپر آبجیکشنز رہے ہیں. یعنی بھارت کے لیے انہوں نے 1000 روپے کی جو لیگل مائکروسافٹ کی سی ڈی تھی وہ لانچ کر دی. پاکستان کے لیے نہیں انہوں نے کوئی ایسا آپشن دیا, جس کی وجہ سے ہم بہت سارے شعبوں میں پیچھے رہ گئے. وہ تو کنول جیسے بچوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں. ہاؤ ول اسٹار لنکس ہیلپ پاکستان؟ اسٹار لنک کا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اسٹار لنک جو ٹریڈیشنل ہمارے دنیا سے انٹرنیٹ سے جس طرح ہم کنیکٹ ہوتے ہیں سب مرین کیبلز کے تھرو, ابھی جو ہمارا انٹرنیٹ آتا ہے, اور مچھلی کاٹ لیتی ہے آ کے, اس کو بڑی خوفناک مچھلی ہے. وہ مچھلی آئی تھی مجھے کہہ کے گئی ہے, وہ مچھلی کہہ کے گئی ہے کہ اتنی میں نے مچھلی نہیں کھائی جتنی آپ نے مجھے گالیاں دے دی, اتنی میں نے کیبل نہیں کھائی, اتنی میں نے کیبل نہیں کھائی جتنی آپ نے مجھے گالیاں دی. تو بٹ دی تھنگ از کہ وہ ایک آلٹرنیٹ راؤٹ ہوگا آف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٹو دی ورلڈ. مگر لوکلی بھی بہت ساری ایسی جگہوں پہ جہاں پہ فائبر کو بچھانا یا فائبر کو لے کرنا تھوڑا ایکسپینسو ہے یا کمبرسم ہے, وہاں پہ سیٹلائٹ
کا ایکسیس شاید زیادہ آسان ہو جائے جو ہارڈ ایریاز ہے جہاں پہ ان کا جانا. مگر ابھی شروع میں یہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا. حکومت کیسے کنٹرول کرے گی اس کو؟ کر سکے گی.